حضرت حنیف قریشی صاحب سے محبت کرتے ہیں اور ان سے ہماری اہل بیت کی وجہ سے بھی محبت ہے، اور علمی اختلاف ایک اپنی جگہ رکھتا ہے، اور یہ تو صحابہ کرام میں رہا ہے۔ تو ہم تو پھر اس ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جس دور میں اتنے فتنے ہیں، ہم اتنے فتنوں کے ہر پلر کے نیچے ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، تو میرے بھائی تو علمی اختلاف تو ہو سکتا ہے۔ بہرحال پھر بھی میں نے ان کو کہا کہ میں ٹھیک ہے ترتیب سے بتا دیتا ہوں۔ حنیف قریشی صاحب، آپ نے جو بات کی تھی کہ اللہ پاک جس درخت کے اندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کر سکتا ہے تو ولی اللہ کے اندر سے کلام کیوں نہیں کر سکتا؟ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، شاید آپ تک وہ بات نہیں پہنچی، تو میں ابھی شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں کہ حضرت باعزید بستامی کے اندر اللہ پاک اس لیے کلام نہیں کر سکتا کہ باعزید بستامی کے اندر پیشاب اور پخانہ ہے، ان کے اندر ناپاکی ہے، اور اللہ ناپاک جگہ پہ داخل نہیں ہوتا۔ آپ میری بات کو سمجھیں۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو بتایا ہے کہ وہ ایک درخت کے پاس گئے، آپ کو پتہ ہے جب وہ درخت کے پاس گئے تو اللہ پاک کی وہ شان دیکھ کر حیران اور ہکے بکے ہو گئے کہ یہ کیا منظر ہے۔ یہ منظر آپ قرآن میں جب پڑھیں گے تو آپ کو اس کا صحیح لطف اور مزہ اسی وقت آئے گا جب آپ اس قرآن کو اس کیفیت میں پڑھیں گے۔ یہ ایسا منظر ہے کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا، یہ بڑا عجیب منظر ہے۔ وہ حیران اور ہکے بکے ہو گئے کہ یہ کیسی آگ ہے جو درخت کو جلاتی نہیں ہے، اس جھاڑی کو جلاتی نہیں ہے اور یہ جل بھی رہی ہے۔ تو اس کے قریب آئے، جب دیکھا کہ جلا بھی نہیں ہے تو آواز آئی اسی روشنی کے اندر سے، فرمایا کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، رب العالمین ہوں، اپنی جوتیاں اتار کر پھینک دو، دور پھینک دو، تم ایک پاک مقدس جگہ میں داخل ہو چکے ہو۔ آپ ذرا سوچیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں اللہ پاک نے کہا کہ دور پھینک دو، تم ایک پاک اور مقدس جگہ میں داخل ہو چکے، یعنی اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ جوتی پھینک دو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جوتی کو کیوں پھینک دو؟ اس لیے پھینک دو کہ جوتی ناپاک ہوتی ہے اور اللہ کی ذات بڑی پاک ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ تو آپ یہ جوتیاں اگر ہمیں آج مل جائیں، آپ کو مل جائیں یا کسی بھی شخص کو مل جائیں، تو خدا کی قسم ہم ان کو چومیں، اپنی آنکھوں سے لگائیں، اپنے ماتھے سے لگائیں، اپنے سینے سے لگائیں، اپنے دل سے لگائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جوتیوں کو اپنے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ یہ میری حدود میں داخل ہوں۔ اب تیسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نماز ہے، یہ سارے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندی، ایکس وائی زیڈ جتنے بھی فرقے ہیں، سب کے نزدیک یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی جو نماز ہے وہ پاک جگہ پہ ہوتی ہے، ناپاک جگہ پہ نہیں ہوتی۔ اللہ کی نماز کی شرطوں کے اندر جو فرضی شرط رکھی ہوئی ہے، جو لازمن شرط ہے، جو ہر حال میں ہے، وہ ہے پاک جگہ کا ہونا، فرض۔ یہ فرض ہے کہ آپ کا پاک ہونا اور آپ کی جگہ کا پاک ہونا، تب جا کے آپ کی نماز قبول ہوگی۔ یعنی جس رب کی نماز ہے وہ ناپاک جگہ پہ نہیں ہو سکتی، تو اتنا بڑا پاک اللہ ناپاک جگہ میں داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ باعزید بستامی کے اندر پیشاب اور پخانہ ہے۔ اور چوتھی بات، جو ان کی تورات کی کتابوں میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری ان کو اس آگ کی طرف لے گئی، یہ شام کا مغرب کا ٹائم کا وقت ہے، یعنی کہ رات کا وقت ہے، کہ وہ اس کو لے گئی اور وہاں جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دھیان بھٹکایا، اور سردی شدید تھی، اور انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ رکو ذرا، میں وہاں سے آگ کا ایک انگارہ لے کے آتا ہوں، اور وہ وہاں آ کے آگ لگا انگارہ لے کے گئے۔ لیکن وہ بکری ان کو جب لے گئی، آپ اندازہ لگائیں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ درخت کے اندر سے اللہ بول سکتا ہے، تو میرا یہ سوال ہے کہ بکری کے اندر سے اللہ کیوں نہیں بول سکتا؟ وہاں تو زبان بھی تھی، اور بکری تو بڑی مواحد ہوتی ہے، اسے تو پتہ بھی نہیں ہے کوئی دوسرا خدا بھی ہوتا ہے، وہ تو مانتی ہی ایک خدا کو، شرک بھی نہیں کرتی، اس کے تو کان بھی تھے، آنکھیں بھی تھی، زبان، وہاں پر مین چیز تو زبان تھی جہاں پر کلام بھی کرنے کا ایک اچھا ذریعہ تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ بکری کے اندر بھی پیشاب اور پخانہ ہے، اور درخت کے اندر کے کلام کرنا بنتا ہے کیونکہ درخت جو ہے پاک ہے اور وہ تسبیحات بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے اندر خون بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ خون ایک نجاست چیز ہے، جو انسان کے اندر ہوتی ہے وہ نجاست ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر شیطان جو ہے ثروت کرتا ہے انسان کے خون کے اندر، اور شیطان نے تو اللہ سے وعدہ کیا میں تیرے بندوں کو اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اندر سے، باہر سے گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو میرے بندے ہوں گے وہ ٹھیک ہے، وہ تیرے ڈھانچے میں نہیں آئیں گے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس خون کے اندر شیطان گردش کر کے نکل جائے تو وہ خون نجس ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ کیسے داخل ہو سکتا ہے کہ جس جسم کے اندر خون ہوتا ہے، درخت کے اندر خون نہیں ہے، اللہ کا بندہ وہاں پہ بات کرنا بنتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ یہ جو خون کی جو حرارت ہے، اس کی نجاست ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا
کہ اے لوگوں، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ایک شیطان بلونگڑا بھی پیدا ہوتا ہے، وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، اسے وسوسے دیتا ہے، اس کو غلط راستے بتاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ایمان بھی ہوتا ہے جو اس کو صحیح تلقین اور صحیح بات بتاتا ہے۔ تو ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کا شیطان بھی آپ کو بہکاتا ہے؟ سبحان اللہ! صحابہ کے قبروں کو اللہ نور سے بھرے میرے بھائیوں، انہوں نے ایسے سوال پوچھ کے ہمارے مسئلے حل کیے ہیں۔ کاش ہم لوگوں نے صحابہ کی ہسٹری کو پڑھا ہوتا تو آج ہمیں پتہ چل جاتا کہ صحابہ کی ہسٹری کیا ہے۔ اور میرے بھائی، جس شخص نے خالص دودھ پیا ہی نہیں ہے کبھی، اسے کیا پتہ چلے گا کہ ملاوٹ والا دودھ کسے کہتے ہیں؟ جس شخص نے شہد خالص کھایا ہی نہیں ہے کبھی، چکھا ہی نہیں ہے کبھی، اسے کیا پتہ کہ ملاوٹ والا شہد کیا ہوتا ہے؟ اور میرے بھائی، جب تک آپ اسلام کا صحیح مزہ صحابہ اور اللہ کے رسول کے زمانے کا جب چکھو گے نہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ صحیح اسلام کیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ ایسی بات بتائی، یہ تو مثالیں ہیں، مثالوں سے بات سمجھائی جاتی ہے، تو جس کی سمجھ میں آ گئی اسے فٹ، جسے نہیں فٹ ہے تو اسے گفٹ۔ تو میرے بھائی، تو صحابی نے ہمت کر کے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو بھی شیطان گمراہ کرتا ہے؟ اور قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہستی پر کہ ان کے اوپر ہمارے سلام ہو، ان کی آل پر ہمارا سلام ہو، کہ ہمارے نبی نے دریغ بھی نہیں کیا بتانے میں اور برا بھی نہیں سمجھا کہ اس نے کسی بات کی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، بے شک تم جو بات کر رہے ہو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا شیطان اللہ نے مغلوب کر دیا ہے، اب میرا شیطان مجھے ہدایت کا ہی راستہ بتاتا ہے، وہ میرے تابع ہو چکا ہے۔ تو جس نبی کا شیطان تابع ہو چکا ہے اور رسول اللہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور یہاں تک فرمایا اللہ کے رسول نے کہ میرے روپ میں شیطان کبھی میرا روپ استعمال کر کے نہیں آ سکتا تمہارے خوابوں میں، یعنی میرا چہرہ مبارک جو ہے نا وہ نہیں بنا سکتا، تو میرے روپ میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ جس پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں شیطان نہیں آ سکتا، تو میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے اندر تو کم از کم بنتا تھا کہ اللہ پاک اپنے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے بولتا۔ حالانکہ یہ عقیدہ کفر ہے کہ کسی بایزید بستامی کے اندر سے اللہ بولے گا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، یہ عقیدہ تو ہم اپنے پیارے محمد رسول اللہ کے لیے نہیں رہ سکتے، کیونکہ اللہ پاک ان کے اندر سے بھی اس لیے نہیں بولا کہ کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی بڑے سے بڑا ولی اس پیشاب اور پخانے سے بالکل پاک نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک ان کے اندر داخل ہو کے نہیں بات کی۔ اللہ پاک نے درخت کے اندر بات کرنا بنتا تھا، وہاں ایک سمجھ میں آتی ہے۔ تو میری یہ جو دلیل ہے، آپ کسی بڑے سے بڑے کے پاس لے جاؤ، آپ کہو گے کہ واقعی کوئی ایسی دلیل دی ہے، اس کے آگے آپ جتنے مرضی آپ وہ تعویلیں پیش کرو، آپ دفاع کرو یزید بستامی کا۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، یزید بستامی کی یار کیا اوقات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، ان کے جیسے ہزاروں قربان ہوں کہ یزید بستامی لوگ اپنے فتوحات، اپنی شتیحات کے حوالے سے اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعویل ہم کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت، آپ تعویل نہیں کر سکتے، اگر آپ نے تعویل کی تو آپ کا اپنا ایمان سٹیٹ پہ لگ جائے گا۔ میں نے جو باتیں کی ہیں یہ اتنی مضبوط دلائل رکھتی ہیں کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ایک اللہ کی پاک ذات ہے، وہ کسی انسان کے اندر کیسے سربت کر سکتی ہے، جس انسان کے اندر پیشاب اور پخانہ ہے، جبکہ وہ ایک بکری کے اندر بھی نہیں جا رہا، بکری کو بھی اس قابل نہیں سمجھتا، جو موسیٰ علیہ السلام کی جوتیوں کو اس قابل نہیں سمجھ رہا کہ میری پاک حدود میں داخل ہو جائیں۔ اتنا بڑا پاک اللہ، آپ کہتے ہیں کہ یزید بستامی کے اندر داخل ہو۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ جس گلی سے عمر گزر جاتا ہے اس گلی میں شیطان نہیں آتا، اور جس جسم سے اللہ گزر جائے اس میں شیطان آ جاتا ہے، پھر وہ یہ کہے گا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے اونچا ہے، پڑھ چشتی رسول اللہ، اور وہ یہ کہے گا کہ بھئی سارے انبیاء جو نا میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کے اندر کیا ایسے کی، وہ کہتا ہے میرے اندر اللہ بولتا ہے۔ تو آپ نے بھی تعویل کر دی کہ ان کے اندر سے اللہ بولتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے اندر اللہ کیسے بولتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جنت اور دوزخ تک کا سفر کیا تھا، اور میں نے اس سے آگے تک کی منزلیں طے کی، اور یہاں تک کہ اللہ میرے اندر حلول کر گیا۔ استغفر اللہ۔ یہ خاص حالت میں جا کے انسان کے منہ سے یہ شتیحات نکلتی ہیں، یہ بکواسات نکلتی ہیں کہ رسول اللہ کی شان کو ڈی گریڈ کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اپ کر رہا ہے۔ تو میں آپ کو ایک اس کی اور دلیل دے دیتا ہوں کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ان کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے کیونکہ ان کی جو عبادات بہت ہیں، ہماری ان کے ساتھ ڈپیٹ ہو تو ہم اس کے یہ کریں۔ آپ نے خیالی پلاؤ میں تو خود بات کی ہے اور خود اس بات کو کفر مان لیا۔ آپ نے کہا کہ بھائی وہ یزید بستامی صاحب اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم ان سے پوچھیں کہ حضرت یہ آپ نے جو کیا بکواسات ارشاد فرمائی ہیں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے اونچا ہے اور میری شان بلند ہے، اور قیامت والے دن سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے سارے انبیاء، اور میرے اندر اللہ بولتا ہے، یہ کیا آپ نے مطلب ارشاد فرمایا ہے؟ تو وہ اگر وہ کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے یہ ارشاد فرمایا، تو آپ نے کہا کہ یہ تو کفر ہے، یہ تو غلط ہے۔ اگر وہ نہیں مانے گا تو ہم ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیں گے۔ سبحان اللہ، بالکل زبردست، بڑی اچھی بات کی ہے۔
لیکن آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو اس سے یہ پوچھ رہے ہیں، ڈبیٹ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ اس وقت اللہ کے رسول کے دفاع میں کھڑے ہیں اور یزید بسطامی کے ساتھ آپ جھگڑا کر رہے ہیں۔ آپ یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے، مطلب یہ تو کفریہ عبارات ہے، یعنی آپ نے اس کفر کو کفر سمجھ لیا اور آپ نے کہا کہ ہم اس پہ فتویٰ لگا دیتے، لہٰذا آپ نے بات اچھی کی تھی لیکن آگے آپ نے بہت غلط کام کر دیا۔ آپ نے سمجھو کبوتر کی طرح بیٹ کر دی۔ آپ نے اگر لہٰذا ہم ان پر فتویٰ لگا نہیں سکتے، لہٰذا وہ ہماری زندگی میں ہے نہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ ڈبیٹ نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ ان سے 90 لاکھ کلمہ پڑھایا ہوا، انہوں نے بڑی عبادات ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اور آپ نے کہا کہ یہ فتویٰ جو ہے ہم ہر اس بندے پر لگا دیں گے جو عام بندہ ہوگا، اگر وہ یہ بات کرے گا نا ہم اس پہ فتویٰ لگا دیں گے کہ یہ کافر ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یعنی جو یزید بسطامی صاحب ہیں ان کی جو علمی لیول ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان پہ ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے اس لیے کہ وہ جو ہیں بڑی عبادات کرتے ہیں۔ تو حضرت عبادات تو شیطان نے بھی بہت کی ہیں، شیطان کی عبادات آپ کو نظر نہیں آتی؟ سارے ولی اللہ مل کے بھی شیطان کی جتنی عبادت نہیں کر سکتے، یہ تو آپ لوگوں نے ہمیں بتایا ہے نا کہ شیطان کی بڑی عبادت ہے، تو پھر اس کی عبادت سے زیرو سے کیوں ملٹیپلائی ہوئی ہے؟ اس نے کیا ایسا کام کیا؟ اس نے اللہ کا انکار کیا، دوسرا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا انکار کیا، تیسرا اس نے آدم علیہ السلام سے اپنے آپ کو اوپر کیا۔ مین اینالوجی، سیم اینالوجی جو یزید بدامی صاحب کی ہے، یزید بسطامی صاحب کی ہے، وہ جو ہے نا اس کی بھی ہے، شیطان کی بھی سیم ہے۔ شیطان نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کا انکار کیا، اپنے آپ کو افضل ٹھہرا دیا، اللہ پاک نے کیا، مردود ہو جا، نکل جا یہاں سے کہ تو نے میرے آدم علیہ السلام کی مطلب گستاخی کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے برداشت نہیں کیا، اس کی ساری بات زیرو سے ملٹیپلائی کی ہے، ساری عبادات رد کر دی ہیں، اس کی اتنی عبادات، اور یزید بسطامی کی تو شیطان کے مقابلے میں عبادات ہی زیرو ہیں۔ آپ کیسے نہیں فتویٰ لگا سکتے؟ اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے۔ یزید بسطامی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بڑا یہ قبول ہے، وہ قبول ہے، اور ان کے یہ ہے، تو مجھے آپ بتائیں کہ شیطان جب مردود ہو سکتا ہے تو یزید بسطامی صاحب نے تو وہی کام کیا سیم، اللہ کا کفر کیا، اللہ کو اپنے اندر داخل کیا، اس کے پتہ تھا کہ اللہ میرے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اتنا فقہ نہیں جانتا کہ انسان کے اندر پیشاب اور پخانہ ہے اور اللہ ناپاک جگہ میں داخل نہیں ہو سکتا، تو اس کی کیا علم ہے؟ اس کے پاس علم تو نہیں ہے، وہ تو اس کا گستاخ ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ میرے اندر سے بولتا تھا۔ ایک گستاخی کفر کیا، یہ عقیدہ کفر ہے۔ دوسرا اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر جانے کی کوشش کی ہے۔ آپ دیکھیں وہ ڈیگراڈ کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی کہہ رہا ہے محمد کے جھنڈے سے اونچا میرا جھنڈا، اور قیامت والے دن سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے، اور نبی نے تو جنت دوزخ کا سفر کیا، میں نے تو اس سے بھی یار وہ یہ تو شیطان سے بھی بڑی گستاخی کرے۔ شیطان نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا، میں اس سے افضل ہوں، زیادہ گستاخی اس نے بھی نہیں کی تھی، لیکن اللہ نے اس کو بھی مردود کر دیا۔ اس نے تو صراحتاً سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے قسم کھا کے پورا واقعہ ہوش و حواس میں بیان کر کے اس نے کہا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے اونچا، میرے جھنڈے کے نیچے سارے انبیاء ہوں گے، اور میں نے جنت دوزخ تک کا سفر کیا، اور جس طرح اللہ کے رسول کو نبیوں میں معراج ہوئی ہے اس طرح ولی اللہ میں اس بایزید بسطامی صاحب کو معراج ہوئی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کھڑا ہونا ہے یا اس شخص کے دفاع میں کھڑا ہونا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً گستاخی کر رہا ہے؟ یہ زبان پھسل جانے والا کام نہیں ہے، اور یہ آپ تعویل لگا بھی نہیں سکتے کہ زبان پھسل جائے تو چل جاتا ہے۔ وہ زبان سے پھسل جائے، با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، یہ پاس ورڈ لگایا ہے صوفیہ کرام نے اپنے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ دیوانگی، شتیہات اور زبان کا پھسل جانا اللہ کے لیے چل سکتا ہے۔ اللہ کے لیے تو دو کام کرو تو آپ بخشے بخشائے ہو جاؤ گے، دو کام کرو۔ قرآن میں ایک آیات ہے، اے نبی کوئی یہودی ہو، کوئی نصاری ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی مشرک ہو، اللہ نے فرمایا لسٹ لمبی ہوتی ہے، فرمایا کہ نہیں جا خواہ وہ کسی بھی مسلک کا ہو، اللہ پر ایمان رکھے گا اور روز آخرت پر ایمان رکھے گا، انشاءاللہ وہ آخرت میں غمناک نہیں ہوگا، اس کو غم نہیں ہوگا، اس کو ڈر نہیں ہوگا۔ لو جاؤ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ عملیہ شافعیہ مغلیہ سارے فارغ، با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوشیار رہنا ہوگا آپ کو۔ دیوان کی شتیہات بونگیاں جو آپ کی نکل گئی ہیں کہ اے اللہ میں تیرے سر میں تیل لگاؤں، اے اللہ میں تیری ٹانگیں دباؤں، اے اللہ تو میرے سامنے ہوتا تو میں تجھے سرما لگاؤں، میں یہ کروں، یہ ایک محبت کی جذبات میں ہے، یہ اللہ پاک معاف کر دے گا بندے کو۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے نا کہ میرے بندے جیسے بھی ہیں میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، اور ان کے عقیدے بھی اللہ پاک اپنے نبیوں سے سیٹل کر دیتا ہے۔ بہرحال باخدا دیوانہ باش، زبان کا پھسل جانا، شتیہات کا ہو جانا اللہ کے لیے چلو ٹھیک ہے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طرف آؤ گے آپ
تو میرے بھائی اس کے لیے تو آپ کو ہوشیار رہنا پڑے گا۔ رسول اللہ کی گستاخی ان کے اوپر جانے کی کوشش کرنا، آپ کا ایمان جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کی بیوی بھی جائے گی، اور آپ کے اگر کسی سے بیعت کی ہوئی نا تو وہ بیعت بھی فارغ ہو جائے گی۔ آپ یہ کام ہی نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈی گریڈ کرنے والوں کو اوپر کریں اور ان کے دفاع میں تعویلیں پیش کریں اور ان کو بچانے کی سراحتاً کوشش کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی اوپر جانے کی کوشش کرے گا وہ فارغ ہو جائے گا۔ تو یہ جو باعزید بستامی ہے اس نے تو صراحتاً گستاخیاں کی ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ خاص حالتوں میں چلے جاتے تھے، خاص حالتوں میں جا کے یہ ان کے منہ سے یہ بکواسات نکلتی ہیں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے اونچا ہے۔ اب یہ خاص حالتیں مدہوش ہو جانا، ایسے باولے ہو جانا، ایک عجیب سی ان کے اوپر کیفیت کا آ جانا، ایک کشف ہے، الہام ہے، کیا ہے، جو بھی کیفیتیں آپ بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ شتیہات منہ سے نکلتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کیا ہمارے نبی کبھی بہکے ہیں؟ کیا ہمارے نبی کبھی گمراہ چلیں؟ کیا ہمارے نبی کبھی مدہوش ہوئے؟ بتائیں آپ۔ ہرگز نہیں۔ نہ ہمارا نبی کبھی بہکا، نہ کبھی مدہوش ہوا، نہ کبھی گمراہ چلا۔ اس کی دلیل بعد میں نے باتوں میں بتا چکا ہوں کہ شیطان ہمارے نبی کا مغلوب ہو چکا ہے۔ جب شیطان مغلوب ہو چکا ہے تو پھر ہمارا نبی کہاں سے بہک جائے گا؟ پھر ہمارا نبی کہاں سے گناہ کر لے گا؟ جب شیطان اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا، ان کے خون میں داخل نہیں ہو سکتا، اور وہ تو دیتا بھی اللہ کے رسول کے تابع ہو چکا ہے، وہ تو بعد بھی نیک ہی کرتا ہے۔ اب شیطان نیک ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حق رکھتے تھے کہ اللہ پاک ان کے اندر سے بھی بولتا ہے، لیکن اللہ ان کے اندر سے بھی نہیں بولا، کیونکہ کوئی نبی کوئی پیغمبر پیشاب پکانے سے پاک نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی بہکے نہ کبھی مدہوش ہوئے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین جو ہے نا وہ رسول اللہ کے نقش قدم پر ہیں، اور وہ مدہوش ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، اور ان کی خاص حالتیں ہو جاتی ہیں، اور پھر ان خاص حالتوں میں یہ بکواسات نکلتی ہیں۔ اب آپ آ جائیں کہ ان کے منہ سے وہ بکواسات نکلی ہیں یا نہیں نکلی، واللہ عالم ہمیں پتہ نہیں، واللہ عالم ہمیں پتہ نہیں۔ لیکن میں اب آپ کو یہ کہوں گا کہ اب یہ جو لوگ چھاپ رہے ہیں، پرنٹ کر رہے ہیں، چھاپ کر اس کو شیئر پہ شیئر کرا رہے ہیں، جو بات ایک بندے تک موجود تھی اب وہ اس نے ہزاروں لاکھوں تک پہنچا دی ہے۔ یہ بندہ فتوے کے کیٹیگری میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یعنی جس کفر کو آپ کفر مان کے یزید بستامی کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں اور جھگڑا کر رہے ہیں، رسول اللہ کے دفاع میں کھڑے ہیں، اور خیالی پلاؤ میں آپ یزید بستامی صاحب کو رگڑا دے رہے ہیں، حنیف قریشی صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو شخص ہے یہ تو چھاپ رہے ہیں نا اس کفر کو، کفر تو آپ بھی مان چکے ہو، تو یہ تو چھاپ رہے ہیں، اور یہ چھاپ کے جو آگے کے پھیلا رہے ہیں، ان پر کیا فتویٰ لگے گا؟ ان کو نہیں پکڑنا آپ لوگوں نے، یہ فتوے سے یہ باہر آ جائیں گے۔ ان کی بیویاں فارغ ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں، ان کا ایمان فارغ، آپ کو پتہ بھی نہیں یعنی چھاپ کر یہ پھیلا رہے ہیں، اور یہ اتنا پھیلا رہے ہیں کہ جو بات ایک بندے تک تھی وہ آگے تک چلی گئی۔ آپ ان کے اوپر فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ لگانا چاہیے نا۔ اس کو جلاؤ، ان کتابوں کو، ان کو جلا کے چوک میں چڑھاوے میں لگاؤ آگ، کہ ہم ایسی کتابوں کو نہیں پڑھتے جن کے اندر خرافات شامل ہو چکی ہیں، گستاخیاں شامل ہو چکی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ ابھی نکل رہی ہیں اور ابھی تک چھاپے جا رہے ہیں۔ کمال کی بات ہے، ابھی تک چھپے جا رہی ہیں۔ آپ جائیں، ملیں گی آپ کو یہ کتابیں، عشق بعشق، کشف المجوب، اور بھی کافی کتابیں ہیں، سبس ناول اور تذکرہ اولیاء، ان کے اندر بھی بہت ساری جھوٹی، اور آپ دیکھیں تو صحیح نا کہ ان کتابوں کے اندر یار کون کون سی گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ گستاخی کشف المجوب میں اللہ کے رسول کی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نظر پڑ گئی، استغفر اللہ، ان کو پسند آ گئی، واہ واہ واہ، پھر پسند آ گئی رسول اللہ کو، اللہ تعالیٰ نے وہ زید کے دل میں نفرت ڈال دی، اور وہ اللہ کے رسول نے ان سے شادی کر لی۔ استغفر اللہ یار، کیا تم لوگ قرآن کی آیات سے کیسے کیسے تفسیریں بیان کرتے ہو، اپنے خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ اپنے پیارے نبی کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو؟ ایک طرف سے تم یہ عقیدہ ظاہر کرتے ہو کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، اور دوسری طرف سے تم یہ بات کر کے کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ کی نظر پڑ گئی تھی۔ اور اللہ کے رسول تو کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے، وہ تو کسی گھر پہ نظر پڑ جاتی تھی تو آپ نظر فوراً جھکا لیتے تھے اور نظر ہٹانے کا حکم دیتے ہیں کہ جب نظر پڑ جائے تو اس کو فوراً ہٹا لو، یہ پہلی نظر معاف ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس چیز کا بھی مذاق اڑایا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلی نظر معاف ہے، پھر ٹکا کے رکھتے ہیں، حالانکہ یہ مذاق ہے رسول اللہ کی شاعر اللہ کی، رسول اللہ کی حدیث کا، رسول اللہ کے اقوال کا، رسول اللہ کے بات کا مذاق اڑانا ہے۔ پہلی نظر لگ جائے اس کو فوراً ہٹاؤ، وہ معاف ہے۔ تو وہ نبی جو اتنا حیا والا ہے،
اور جس کے بارے میں تم لوگوں نے یہ لکھ دیا کہ وہ زینب پہ نظر پڑ گئی، استغفر اللہ یار کیسی باتیں کرتے ہو۔ اور پھر ان کا سکر ثابت کر رہے ہو باجد بستامی کا ان کے ساتھ کہ داؤد علیہ السلام کی بھی ایک نظر اپنی ایک صحابی کی بیوی اوریا نامی صحابی کی بیوی کے اوپر پڑ گئی، وہ نہا رہی تھی اور انہوں نے اوپر سے دیکھ لی، پسند آ گئی، استغفر اللہ۔ پھر ان کو آگے جا کے نا وہ ان کی تورات کے پیٹرن میں لکھا ہوا گندا جھوٹا واقعہ وہ پڑھ کے اپنے علماء نے اس کتاب میں ڈالا اور کہا کہ جس طرح سے انہوں نے آگے ان کو قتل کروا دیا اور اس کی عورت سے شادی کر لی، ان کو پسند آ گئی تھی داؤد علیہ السلام کو، جن کے اوپر زبور اتری ہے۔ اور پیغمبروں کی بات کر رہے ہو تم لوگ، جن کے اوپر زبور اتری ہے، جن کو پوچھا جاتا ہے کہ تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا نہیں، جہاں جانا چاہتے ہو تو جانا ہے تو چلو، رہنا چاہتے ہو تو رہ لو، جن کو یہ پوچھا جائے انبیاء کراموں کو، ان کے اوپر ایسی تہمت لگاتے ہو کہ انہوں نے پھر اس کے ساتھ شادی کر لی داؤد علیہ السلام نے، اور وہ جو نا اللہ تعالیٰ نے پھر ڈانٹا داؤد علیہ السلام کو۔ استغفر اللہ یار، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ جو کام میرا خیال سے یہود و نصارہ نے کرنا نہیں تھا نا، وہ ہمارے علماء کرائم جو نا وہ کر چکے ہیں ان کتابوں کے اندر۔ اب مجھے آپ بتائیں، ان کتابوں کو چوک میں بندہ آگ نہ لگائے تو کیا کرے؟ پھر بھی سمجھ نہیں آئی نا، تو آئیں پھر عمر بن خطاب سے اس مسئلے کا حل کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تھوڑی دیر کے لیے نا، جرنل عمر بن خطاب کو آپ جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر لیں، اور وہ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آ گئے دنیا میں، خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک شخص کو جائیں بھیجیں ان کتابوں کے ساتھ، اور وہ جا کے کہے کہ امیر المومنین، ان کو امیر المومنین کہتے تھے، تو امیر المومنین یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہمارا ایک بزرگ ہے، اور یہ خاص حالت میں چلے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے اونچا ہے، اور قیامت والے دن سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور جس طرح سے اللہ کے نبی کو معراج ہوئی ہے مجھے بھی معراج ہوئی ہے، ولی اللہ میں معراج ہوئی ہے، اور میرا مقام یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کا مقام یہ ہے کہ جیسے ولی اللہ میں ان کا مقام یہ ہے کہ جیسے جبرائیل کا فرشتوں میں، اور یہ چیزیں، اور آگے فرمایا کہ یہ جو ہے نا ان کے منہ سے یہ نکلتے تھے کہ ان کے اندر سے اللہ بولتا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نبی نے تو جنت دوزخ تک کا سفر کیا، میں نے اس سے آگے کی منزلیں طے کی ہیں، یہ خاص حالت میں تھے، ان کے منہ سے یہ نکلا ہے، اس وقت ان کے اندر سے اللہ بول رہا تھا۔ ہمارے ایک بزرگ اور بھی ہیں جو چشتی ہیں، محی الدین چشتی، فرمایا ان کے پاس ایک مرید آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں جو ہے نا آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، تو اس نے بولا ٹھیک ہے تم میرے مرید ہونا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ، میں تیرا پہلے ٹیسٹ لوں گا، تو بتاؤ مجھے تم کلمہ کیسے پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایک دفعہ یوں پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ مجھے بتائیں، خدا کی قسم مجھے بتائیں لوگوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں اس طرح سے وہ کر رہا ہے ہر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے اوپر، تو مجھے بتائیں حضرت عمر بن خطاب کا سیدھا ہاتھ کس جگہ پہ ہوگا؟ بتائیں آپ۔ تلوار پہ ہوگا، تلوار پہ، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اگلی عبارات بتا پائے گا، اس کی گردن اتار دے گا حضرت عمر بن خطاب، آپ کو ایسے سمجھ میں آئے گا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جب پہلی عبارت بولے گا نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے اونچا، اتنا ہی کہے گا نا، تو میرا خیال ہے حضرت عمر بن خطاب اسی وقت اس کی گردن اتار دیں گے۔ اب مجھے بتائیں یہ خیمے سے یہ شخص اپنا سر لے کے باہر آ سکتا ہے؟ بتائیں اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے اللہ کے رسول کے عاشق رسول، اے عاشق کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے لوگوں میں تم سے کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ کیا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے سے سر سلامت لے کے باہر آ سکتا ہے؟ کتنا آسان طریقہ ہے، حضرت عمر بن خطاب اس کو ایک دم اتاریں گے، اس کی سر دھڑ سے جدا کریں گے اور باہر نکلیں گے اور ان کتابوں کو لے کے آئیں گے، اور وہ پتہ کیا کریں، وہ تحریک چلا دیں گے، وہ بولیں گے یہ کتابیں چھپ کہاں پہ رہی ہے اور چھاپ کون رہا ہے، وہ ان کو بھی تختہ دار پہ چڑھائیں گے اور ان کتابوں کو آگ لگائیں گے اور اس کا ایسا صفایا کریں گے کہ آپ کی آنے والی نسلیں اور آنے والی نسلیں اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا دیں گے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارا ہی حوصلہ ہے جو ہم برداشت کر رہے ہیں کہ ان کتابوں میں کیا خرافات لکھی ہوئی ہیں۔ آپ ڈنمارک کو رو رہے ہیں، ڈنمارک والوں نے نبی کی گستاخی کر دی، ہوئے تحریک چلاؤ بھائی، ڈنمارک والوں نے یوٹیوب پہ یہ کر دیا، وہ اپنی کتابوں اپنی چارپائی کے نیچے تو دیکھو کتنا بڑا گستاخ کا کچرا بڑا پڑا ہے، اپنے دامن میں تو دیکھو کتنا بڑا دھبا لگا ہوا ہے۔ رسول اللہ اپنی جنتوں میں تم لوگ ان کو پریشان کیا ہوا ہے کہ ان کی گستاخیاں کتابوں میں ڈال کے لکھے جا رہے ہو اور کہہ رہے کہ نہیں یہ بزرگ خاص حالتوں میں چلے جاتے تھے، وہ خاص حالتوں میں جا کے یہ اس طرح کی بکواسات کریں گے، اس طرح کی بکواسات کریں گے خاص حالتوں میں جا کے کہ ان کے یہ معاملات ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے بارے میں بوکیں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے اونچا، پڑھ چشتی رسول اللہ۔ اور مجھے ایک بات بتائیں، اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ 3 باتیں اگر مذاق میں بھی ہو گئی نا تو اسٹیبلش ہو جائیں گی، نکاح طلاق اور کلمہ کفر، یہ تو مذاق میں بھی نہیں کر سکتے۔ اور 3 لوگ اس شریعت کے قلم سے فارغ ہیں، 3 لوگ جن پر شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ نابالغ ہے اس کے اوپر شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے،
جو شخص سویا ہوا ہے اس کے اوپر شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے، اور جو شخص پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کا دماغی توازن صحیح نہیں، اس پہ اوپر شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ ان میں سے یہ حدیث آپ کسی بزرگ پہ فٹ کرو گے تو پھر وہ نہ تو بچہ ہے نہ وہ سویا ہوا بزرگ ہے، تو پھر ایک ہی رہ گیا پاگل۔ تو پھر ہم اس کو پاگل کہیں، ان کو یعنی پاگل ہے نا، ان کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو آپ اپنا ولی اللہ بناتے ہیں، جن کے دماغی توازن صحیح نہیں ہے، وہ آپ کے ولی اللہ کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ تو کبھی بھی رسول اللہ کی پٹڑی سے اتر رہے ہیں اور کبھی چڑھ رہے ہیں، کبھی اتر رہے ہیں کبھی چڑھ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ان کو آپ ولی اللہ بنا سکتے ہیں؟ اور رہی بات کہ ان کتابوں کو چوک میں جلانے والی، تو ایک بندے نے مجھے کہا کہ یار دیکھو بزرگ تو ہے نہیں ہے، بہرحال ان کتابوں میں جو اچھا وہ لے لو، جو غلط ہے، جو سمجھ میں نہیں آپ کے آ رہا وہ چھوڑ۔ میں نے کہا میرے بھائی کیا مطلب؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تیری سمجھ میں نہیں آ رہا، تیری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کلمہ کفر ہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے اونچا ہے، یہ خرافات ہے۔ اور حنیف قریشی کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے مولوی ہیں جو اس وقت کے مفتی ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ چیز کفر ہے، اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کفر جو ہے نا کتابوں میں کسی نے ڈال دیا، کسی نے ڈال دیا۔ اچھا کسی نے ڈال دیا ہے تو میرے بھائی جس نے بھی ڈالا، کتاب کے اندر تحریف ہو گئی، کتاب کے اندر گند داخل ہو چکا ہے، چاہے آسمان سے ڈالا، چاہے ابھی ڈالا، چاہے زمین سے ڈالا، چاہے کسی نے بھی ڈالا، پہلے سے ڈالا یا ابھی ڈالا، جب مرضی ڈالا، اس کا مطلب کتاب فارغ ہو چکی ہے، اس کے اندر خرافات داخل ہو چکی ہیں، گند داخل ہو چکا ہے۔ میرے بھائی آپ کی یہ کتاب کی اہمیت تو تورات کے آگے کچھ نہیں ہے، انجیل کے آگے کچھ نہیں ہے، زبور کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو میں نے کتابیں بھی آسمانی کتابیں، ان کے اندر انہوں نے صرف تعریف کر دی، پیٹرن کر دیے مسئلے، اپنی مرضی کے جملے لکھ دیے۔ اتنی خرافات اور کفریات تو ان کی کتابوں میں نہیں ہے جتنی تم لوگوں نے اپنی کتابوں میں ڈالی۔ جب ان کتابوں کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے قرآن کے علاوہ، تو تمہاری کتاب تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے میرے بھائی، ان کے آگے تو جوتی کے برابر نہیں ہے یہ کتاب۔ کہ اچھا میں اس کو رکھ لوں کتاب کو، میں تو اس کتاب کو دیکھنا پسند نہیں کروں گا، ہاتھ لگانا تو دور کی بات، دیکھوں گا تو ہاتھ لگاؤں گا نا، یعنی کہ جس سے میرا ایمان چلا جائے، میری بیوی فارغ ہو جائے، میں ایسی کتاب پڑھوں، یعنی میں گھر میں رکھ لوں، اچھا ہے وہ پڑھ لوں، جو گندا ہے وہ چھوڑ دوں۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ تو ایسی بات ہے جب پڑھتا جب بندہ گندے تک پہنچے گا کہ ہاں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے اونچا، پڑھ چشتی رسول اللہ، اور قیامت والے سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں نے نبی کی قبر میں ہڈیاں دیکھ لی، استغفر اللہ، اور حضرت محمد رسول اللہ کی زینب پہ نظر پڑ گئی، داؤد علیہ السلام کی جیسے بیوی پہ نظر، یہ جو کفریات عبارت پہ جب میں پہنچوں گا تو مجھے یہ بتاؤ، اگر میں استغفر اللہ نہ کروں اور کانوں کو ہاتھ نہ لگاؤں تو میرے بھائی میرا تو ایمان فارغ ہو گیا نا، اس کے ساتھ میری بیوی بھی فارغ ہو گئی۔ تو اب میں بیوی کو بھی واپس لاؤں گا نکاح میں، اور اپنے ایمان کو بھی واپس لاؤں گا نکاح میں، اگر میں نے کسی سے بیعت کی تو میری بیعت بھی گئی، اور اگر مولوی زندہ تو اس کے پاس جا کے اپنی بیعت بھی واپس لاؤں گا۔ تو میں اتنے بڑے جھمیلے میں کیوں پڑھوں میرے بھائی؟ میرے کو پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ میں اپنے آپ کو جان بوجھ کے اس کتاب اور خرافات کو گھر میں رکھوں جس میں میرے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں اور دیگر انبیاء کی گستاخیاں اور رسول اللہ کی ہڈیاں بتائی جاتی ہیں، خوابوں کے معاملات بتائے جاتے ہیں۔ تو ایسی کتاب میں گھر میں رکھ کے اپنا ایمان ہی خراب کروں گا نا۔ اور جب انجیل نہیں پڑھ سکتے، تورات نہیں پڑھ سکتے، زبور نہیں پڑھ سکتے، جو انبیاء پہ اتری آسمانی کتابیں ہیں، ان کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں علمی لیول تک کے آپ کسی کو اگر چت کرنا ہے یا ان کے عقائد سے رہیں، لیکن پھر بھی کیا کرو گے آپ؟ ان میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں ان کتابوں کے اندر، آپ کے وہ علم کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ آپ نے صرف قرآن پڑھنا ہے، قرآن سے عقائد لینے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے۔ تو جس کتاب کے اندر اتنی بڑی خرافات آ چکی ہوں تو میرے بھائی ان کتابوں کو کیسے ہم پڑھ سکتے ہیں میرے بھائی؟ ان کی تو کال زبور، تورات، انجیل کے مقابلے میں بھی جوتی ہیں جوتی۔ آپ کہہ رہے ہیں اچھا لے لو اور جو برا ہے وہ چھوڑ دو۔ ہاں نہیں، آگے کیوں نہ لگاؤ؟ اچھا وہاں سے کیوں نہ لے لیں جہاں سے انہوں نے لیا ہے؟ اچھا آج میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، میں نے پہلے بھی دی ہے، مثال بڑی اچھی ہے۔ ایک گندا انسان ہے، غلیظ انسان، ناپاک ہے، مطلب برا ہے، آپ اس کو دیکھو، اس نے ایک ہاتھ صاف کیا اور تندور پہ چلا گیا اور جا کے اس نے 100 روٹیاں خرید لی، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہاتھ اس کا گندا ہی ہے، اور وہ ایک کونے میں جا کے نا، دور جا کے نا وہ 100 روٹیاں بیچنے لگ گیا۔ اب اس کے پاس لوگ آئے، انہوں نے بولا دیکھا یار اس سے روٹیاں لے لیتے، یہ قریب بھی ہے اور دور جانے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑا دور ہے وہ تو تندور، اسی سے روٹیاں لے لیتے ہیں۔ تو جب روٹیاں لینے لگے، جب آپ نے دیکھا اس کا ایک ہاتھ تو بڑا گندا اور ناپاک ہے، آپ نے سوچا یار یہ کیا، یہ تو گندگی۔ پھر آپ نے دیکھا دوسرا ہاتھ ہے وہ تھوڑا سا صاف ہے لیکن اوپر روٹیاں پڑی ہیں، تو کیا مجھے لگتا ہے آپ وہ دوسرا بندہ کہے گا کہ نہیں یار یہ اس کے اوپر جو اچھی روٹیاں وہ لے لیتے ہیں، جو گندی وہ چھوڑ دیں؟ آپ ساری روٹیاں لینا پسند نہیں کرو گے اپنے لیے، روٹیاں پیٹ کے معاملے میں تو آپ دیکھو گے کہ نہیں میں اس کی ساری روٹیاں نہیں لوں گا، اس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، کیا پتہ ساری ناپاک ہوں۔ آپ تو پھر وہیں جاؤ گے نا جہاں سے وہ تندور سے لے کے آیا روٹیاں، تو آپ وہاں سے جا کے روٹیاں لو، صاف روٹیاں ملیں گی تو لے لو گے روٹیاں؟
نہیں لوگے۔ تو میرے بھائی ان کتاب کے اندر جو خرافات ڈالی ہوئی ہیں، آپ کتاب کے اندر سے اچھا اچھا لے لو گے، برا برا چھوڑ دو گے۔ ایسی روٹیاں کیا لینی، ایسا اچھائی وہاں سے کیوں لے؟ ان کا پتہ ہی نہیں، بھروسہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کا کہ انہوں نے ادھر بھی گند ڈالا ہو۔ جن لوگوں کا اپنا یہ لیول ایسا ہے کہ جو رسول اللہ کی عزت کا ذرا خیال نہیں کرتے، وہ یار بزرگ تو ڈرتے ڈرتے رہتے ہیں، بزرگ تو ڈرتے ڈرتے رہتے ہیں، وہ کس طرح سے اتنی بڑی گستاخی کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہی سنتے رہے بزرگ تو ڈرتے ڈرتے رہتے ہیں، وہ تو کبھی اس طرح سے آگے جاتے نہیں۔ یہ کون سا بزرگ ہے؟ تو جرت اس کی، یہ تو بھائی وہ تو کہہ رہا ہے میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے اونچا، اور قیامت والے دن میرے جھنڈے کے نیچے سارے انبیاء ہوں گے، اور میری شان بلند ہے، اور نبی نے جنت دوزخ دا سفر کیتا، اور میں اگے تک دیا منزلیں طے کیتیاں نے، او بھائی میرے اگے کوئی بھی اینج نہیں، وہ شانیں بلند کروا رہا ہے اپنی۔ بھائی تو مولا جٹ بنا ہوا ہے میرے بھائی، یہ یزید بستامی مولا جٹ بنا ہوا ہے، مولا جٹ بنا ہوا۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے۔ اس غرور کے اندر آ کے انسان اپنا اس طرح سے بکواسات کرے گا۔ کی ہیں یا نہیں کی؟ میں تو آج آپ کو، آج بھی لوگ ویڈیو کی شکلوں میں ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ وہ کوکب نورانی صاحب نے ایک گفتگو میں ویڈیو میں بیان کیا، کہتا ہے جو دنیا سے محبت رکھیں وہ عورتیں ہیں، اور جو آخرت سے محبت رکھیں وہ ہیجڑے، اور جو رب سے محبت رکھے وہ مرد ہے، مرد۔ استغفر اللہ، یار ان لوگوں کو کون بتائے کہ آخرت کی محبت تو صحابہ کرام رکھتے تھے، ان کے دلوں میں اللہ پاک نے آخرت کی محبت ڈالی، جنت اور آخرت کی خوشی میں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ کے اندر اللہ فرمایا کہ میرے بندے وہ ہیں جو جنت کی خوشی میں اور آخرت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے میری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اجرنی من النار، اے اللہ میں جہنم کی آگ سے بچا۔ اور قرآن میں ایک آیات ہے، اے اللہ ہم پر یہ جہنم کا جو پٹا ڈالا ہوا ہے اس کو ہٹا دے، یہ کبھی بھی ہمارے اوپر ہر وقت لٹکا رہتا ہے، یا اللہ میں اس سے بچا۔ جہنم سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ آخرت کی یاد، اللہ کے رسول نے فرمایا قبروں پہ جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد تمہارے دلوں میں آئے۔ اور صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کے رسول آخرت کی یاد ڈال رہے ہیں۔ اور کوکب نورانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آخرت کو یاد کرنے والے ہیجڑے ہیں، ہیجڑے۔ استغفر اللہ، یار یہ تم لوگ کون سے صوفیہ کرام کی باتیں سنتے ہو؟ تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ تم لوگوں نے ہیجڑا کہتے کہتے صحابہ کرام کو بھی ہیجڑا، صحابہ کرام کو بعد میں ہیجڑا کہا۔ جنت میں تو انبیاء کرام ہیں، آخرت کی یاد دلانے والے سب سے پہلے تو انبیاء کرام ہیں جنہوں نے ہمارے دلوں میں آخرت کی یاد ڈالی۔ بھائی یار نبیوں کے اوپر تم لوگ کہتے ہو کہ ہیجڑے، لگاؤ نا، جاؤ فتویٰ لگاؤ کوکب نورانی صاحب سے۔ نہیں، وہاں نہیں لگاؤ گے، وہاں آپ کا جو ہے نا کھوتی مر جائے گی، آپ کا ایمان ٹس مس ہو جائے گا۔ جائیں دیکھیں، یوٹیوب پہ سرچ کریں، کوکب نورانی صاحب نے یہ ویڈیو بنایا ہے کہ جو دنیا سے محبت کرے وہ عورت کی بھی تذلیل کر رہا ہے یار۔ عورتیں جب سنیں گی وہ کیا لہجہ رکھیں گی اس کے بارے میں؟ اور کہہ رہا ہے کہ آخرت کی یاد کرنے والے ہیجڑے ہوتے ہیں، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں۔ یار مذاق بنایا ہوا ہے۔ اور وہ رابعہ بصری کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں رابعہ بصری جو ہے نا ایک ہاتھ میں لوٹا پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں انگارے پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں اس لوٹے سے نا جہنم کی آگ بجھا دوں گی، اور جو ہے نا لوگ یاد رکھیں گے کہ اللہ کی عبادت کریں، وہ جہنم کے ڈر کی وجہ سے نہ کریں، یعنی میں ایسی جہنم کو آگ لگا دوں۔ اچھا، جہنم سے تو لوٹے سے تو نور نہیں بجھتا، اور یہ جہنم کو آگ لگانے والی ہے ڈرامے بازی۔ اچھا، پھر دوسرے ہاتھ میں انگارے پکڑے ہوئے ہیں۔ کیا کہتی ہے؟ کہتی میرے ہاتھوں میں جو انگارے ہیں نا اس سے میں جنت کو آگ لگا دوں، تاکہ لوگ صرف اللہ کی عبادت جنت و دوزخ کی وجہ سے نہ کریں، صرف اللہ کی وجہ سے کریں۔ استغفر اللہ۔ جنت میں جس کو آگ لگا رہی ہے اس میں سب سے پہلے تو انبیاء کرام موجود ہیں، اس میں تو صحابہ کرام ولی اللہ ابو بکر عمر عثمان و علی زبیر طلحہ عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابی وقاص سعید ابن زید ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت ابو ہریرہ، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عمار بن یاسر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، ابو ذر غفاری، کعب بن مالک جیسے صحابہ کرام موجود ہیں اس جنت کے اندر۔ اور یہ کہتی میں جنت کو آگ لگا دوں، اور شرم سے ڈوب مار تو کیسے کو یہ عقائد نکلتے کہاں سے ان کی زبانوں سے؟ یہ خاص حالتوں میں چلے جاتے ہیں، ان کے اندر خاص حالتوں میں جا کے ان کے اندر شیطان گھس جاتا ہے، اور پھر ان کے منہ سے یہ کفریات عبارتیں نکلتی ہیں، ان کو ذرا پتہ نہیں چلتا۔ پھر کہتے ہیں کہ فقہ کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، گھوڑا فقہ کے ماہر ہیں، ان کو کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کہاں لگا رہے ہیں؟ سب سے پہلے کن کے اوپر لگے گی یہ بات؟ انسان سیاق و سبات دیکھتا ہے کہ یار یہ میں جملہ جب نکالوں گا تو اس میں سب سے پہلے تو انبیاء لپیٹ میں آ جائیں گے، اس کے بعد صحابہ کرام ولی اللہ جو علی اللہ کے سردار ہیں، ولی اللہ کے سردار وہ لپیٹ میں آ جائیں گے، اور میں کیسی بکواسات کر رہی ہوں؟ یہ حال ہے میرے بھائی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں ڈالو، خالص دودھ چکھو، خالص دین کو چکھو، پہلے اللہ کے رسول کی زندگی کو سمجھو۔ علماء کرام کی ہر بات جو ہے نا سن لیتے ہو،
اور کہتے ہو کوکب نورانی صاحب نے اب یہ کوکب نورانی صاحب کے پاس تو بڑی ڈگری ہے، اب یہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ اب آپ مجھے بتاؤ، اس کی جو اتنی بڑی غلطی ہے، یہ ڈگری فارغ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اور یہ ڈگری شرط بھی نہیں ہوتی، میں آپ کو بتا دوں۔ اگر ڈگری شرط ہو نا تو پھر پپا جانی پہ لگاؤ۔ پپا جانی کے پاس تو کوئی ڈگری نہیں ہے، وہ تو بیچارہ سیدھا سادہ آدمی ہے، اس بیچارے کی دنیاوی تعلیم بھی اس بیچارے کی تو اتنی پوری نہیں ہے، وہ بھی میرے حال 3 پڑھے ہوئے، گجراتی ہے، وہ فارسی کون سی، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ سادہ سودہ، لیکن وہ کتنے لوگوں کا پیر بنا ہوا ہے، بتاؤ اس کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ میرے بھائی، دین کی بات کرنا ہر اس بندے کے لیے صحیح ہے جو بندہ جانتا ہے، یعنی جو بندہ دریا میں چھلانگ لگانا جانتا ہے وہ ہی دین کی بات کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ دریا میں وہی چھلانگ لگائے گا جس کو تیرنا آتا ہے، اور جس کو تیرنا نہیں آتا وہ دین کی بات کر سکتا ہے، وہ چھلانگ لگائے گا۔ تو جتنا بندے کے پاس علم ہو اتنی تو بندہ بات کر سکتا ہے نا۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو کوئی ایک آیات بھی آتی ہو نا تو خواہ وہ پہنچا دے، ایک آیات، یہ مولویوں کو نہیں بتایا ہے، یہ جس کو بھی کوئی ایک آیات، یعنی مولویوں کو تو پورا قرآن آتا ہے، اب آپ یہ نہیں نکال لینا کہ نہیں اللہ کے نبی تو پھر ایک آیات ہی بتایا ہے، تو ایک آیات جس کو آتی ہوگی وہی بتائے گا، تو بھئی قرآن کا کیا ہوگا؟ تو پھر مولوی فارغ ہو جائیں گے۔ تو جس کو ایک آیات، یہ ہمارے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ مولویوں کو تو قرآن بھی آتا ہے، حفظ بھی کیا ہوا، وہ تو عالم ہے، وہ تو کریں گے، ان کا تو کام ہے پہنچانا، اور رسول اللہ کے ڈاکیے ہیں سب، یہ ورثہ ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ بھی لپیٹ میں آتے ہو، صرف مولوی رگڑے میں نہیں آتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی علم کی بات پتہ تھی، جس شخص کو، اور اس نے علم کی بات جان بوجھ کے چھپا لی، اپنے اندر دبا لی، بتائی نہیں، اور ایسے لے کے گھومتا رہا، قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهِ۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ حدیث جس نے سنی ہے نا، جسے فٹ اسے گفٹ، وہ پھنس گیا ہے۔ اب یہ مولویوں پہ صرف نہیں لگتی، آپ سارے مولویوں کو رگڑا دیتے ہیں، وہ مولویوں کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی، وہ بھائی مولوی تو یہ ایسے باتیں چھپاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، مولویوں کو بعض باتیں پتہ ہوتی نہیں بتاتے ہیں کہ یہ باتیں پبلک میں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اور میرے بھائی، صرف مولوی نہیں پھنستے، اس کے اندر میں اور آپ بھی پھنستے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا تم بہترین امت ہو، لوگوں کی رفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ تو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، یہ نہیں فرمایا کہ تم بہترین مولوی ہو یا بہترین علماء ہو، امت بتایا ہے۔ اور امت میں کیا آتا ہے؟ ہم سب آتے ہیں میرے بھائی، یہ صرف کام مولویوں کا نہیں ہے۔ آپ اپنے اپنے حساب سے دین کی بات کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پتہ ہے، اور جس کو نہیں پتہ وہ ایسے بھی بات نہیں کرتا، وہ کہتا نہیں یار مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، یا میرا مطالعہ نہیں ہے ایسا۔ یہ ہوتا ہے، فزیکل ہوتا ہے، جس کو پتہ نہیں، وہ پاگل کتے نے کاٹا ہے، جو جس بات کا پتہ نہیں وہ اس کے سراغ کر لگانے پہ لگا ہوا ہے، وہ پوچھے گا۔ تو میرے بھائی، اگر نہیں پتہ تو علماء کرام کس لیے رکھیں؟ جائیں ان سے پوچھا کریں نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بیچ میں آ کے ہمارے اوپر احسان کیا، نبی کو بھیج کے ہماری کتنی خیر خواہی کی۔ جیسے سورج ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے، چاند ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے، یہ اللہ پاک نے انبیاء کرام بھیج کر بھی ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اندر انبیاء بھیجے، اور ہم انہی انبیاء کی گستاخیاں کتابوں میں ڈالتے ہیں اور اس طرح کی تعویلیں کرتے ہیں۔ تو حنیف قریشی صاحب، میرا خیال سے تو میرا یہ بیان آپ کے لیے بہت ہے، جو میں اتنا بھی بول پڑا ہوں نا، بہت ہے۔ اگر آپ سنیں اور اپنے گریبان میں جا کے توبہ کریں، استغفار کریں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے دوبارہ ان چیزوں کی تعویل کی اور ان بزرگوں کو آپ نے ان کے دفاع کیا اور اپنے نبی کو اکیلا چھوڑ دیا، اپنے رسول کو اکیلا چھوڑا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا ایمان چلا جائے گا، آپ کی بیوی بھی فارغ ہو جائے گی۔ آپ نبی کا ساتھ دو، آپ کسی صورت میں بھی ان کو بولو بھائی میری زندگی میں نہیں ہے، میں ان سے لانے برات کرتا ہوں، اور ان کی کتابوں سے بھی لانے برات۔ جب ان کی کتابیں نہیں تو میرے بھائی ہمارے لیے کوئی، اور بھائی پورا دین پڑھا ہوا ہے، بخاری مسلم پڑھی ہوئی ہے، بخاری مسلم، امام بخاری بزرگ نہیں ہے، مستدرک حاکم پڑھی ہے، مصنف ابن شیبہ پڑھی ہے، مشکات المصابیح پڑھی ہے، امام نسائی کی کتاب پڑھی ہے، قصاص علی پڑھی ہوئی ہے۔ یہ کتنی کتابیں، رسول اللہ کا پورا دین پڑھا ہوا ہے یار۔ ان کتابوں کو آگ لگاؤ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارا دین بھی چلا جائے گا؟ نہیں، دین پڑھا ہوا ہے، یہ اتنے بڑے بڑے بزرگ پڑھے ہیں، مسند احمد پڑھے ہوئے ہیں۔ آپ کتابیں حدیث کی پڑھیں، یہ سب اماموں نے لکھی ہیں، یہ بزرگ نہیں ہیں۔ یزید بستامی نے تو اپنی کنیت یزید رکھی ہوئی ہے یار۔ بندہ، آپ نے تو پتہ نہیں کیسے ڈیبیٹ کر لی، میں اگر ہوتا تو میرے سامنے ڈیبیٹ میں سب سے پہلے تو اس کی کنیت پوچھتا کہ یزید صاحب پہلے یہ تو بتائیں آپ کی کنیت یزید کیوں ہے؟ آپ 261 ہجری میں 200 سال میں آ رہے، 200 سال بعد آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کربلا ہو چکی ہے، 3 ہجری میں جنگ بدر ہو چکی ہے، 5 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو چکی ہے، 8 ہجری میں فتح مکہ ہو چکی ہے، 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے علت فرما گئے، ربیع الاول والے مہینے والے دن۔
اور 61 ہجری میں کربلا ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کے حسین اور وہ بچوں کو 72 شہداؤں کو پیاسا شہید کیا جاتا ہے رسول اللہ کی وفات کے 50 سال بعد۔ اس کے بعد کوئی شخص یہ جرت نہیں رکھتا کہ اپنے کنیت میں یزید لگائے۔ یزید نام تو اہل حدیث نام رکھنا پسند نہیں کرتے، اور یہ 3 نام تو ویسے ہی منحوس ہو چکے ہیں، یزید، شیطان، فرعون، کوئی نہیں رکھتا۔ ان کے چاہنے والے بھی ہو تو وہ نہیں رکھتے، اپنی اولادوں میں نہیں رکھتے۔ حالانکہ اہل حدیث وہابی جو ہیں وہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کم از کم ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہا کریں، سبحان اللہ۔ اور ان سے پوچھو کہ حضرت یہ رحمۃ اللہ جو ہے نا آپ کے بچوں میں کیوں نہیں آتا؟ کہتے نہیں بس وہ حالات ایسے ہیں نا کہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں حالات ایسے، دال میں کالا نہیں، پوری دال کالی ہے، یزید کا نام نہیں رکھ سکتے۔ یزید پلید ہو چکا یہ نام۔ اور یہ یزید بستامی بدامی کیا ہے، یہ اس نے اپنی کنیت یزید رکھی ہوئی ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کہ بندہ اس سے پوچھے کہ یار کیسے تیری کنیت، پھر کہتے ہیں کہ وہ مولا علی کا تھاپڑا تھا۔ مولا علی کا تھاپڑا تو ہوتا ہی نہیں، ہو تو 100-150 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر کہتے ہیں ہاں ڈاکٹر سلمان مصابی نے کہا کہ ہاں وہ میرے سے غلطی ہو گئی، وہ مولا علی کا تھاپڑا نہیں ہے، وہ ان کے اوپر امام جعفر صادق کے عمری تھے، سبحان اللہ، وہ 30-40 سال پہلے دنیا سے چلے گئے۔ پھر بھی چلو بینیفٹ دیتا ہوں کہ 100 سال سے 40 سال تک تو آئے، اتنا جنگل عبور کر کے۔ اب 40 سال کے جنگل کا بھی تو کچھ کرے نا، یہ تو 40 سال کے بعد پیدا ہو رہا ہے یزید بستامی صاحب، یہ تو پیدا ہو رہا ہے 40 سال کے بعد۔ اور یہ جو نا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جعفر صادق، وہ جعفر صادق کا مرید ہو کے اپنی کنیت یزید رکھے گا۔ امام باقر، امام زین العابدین دونوں بھائی ہیں، وہ اپنے بچوں میں یہ یزیدیت کے کنیت ڈالیں گے، اور یہ کہہ رہے کہ ان کے مرید ہیں یزید بستامی صاحب، اور وہ اپنی کنیت کیا رکھ رہا ہے؟ با یزید بستامی۔ شرم کرو یار، میں حیران ہوتا ہوں کہ بریلوی علماء میں ایسا بندہ جو بریلوی خود اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے، اور وہ ان کے بزرگوں میں ایک ایسا بزرگ ہے جس نے اپنی کنیت یزید رکھی ہے۔ اور یار آپ کو کوئی 10 لاکھ دے حنیف قریشی صاحب، آپ اپنے بچوں میں نام نہ رکھو یزید۔ اور آپ میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ یار وہ جب یزید بستامی صاحب نے رکھ لیا تو رکھ سکتے ہیں، نام میں کیا ہاں تو پھر رکھو نا، رکھو۔ جب وہ اسکول جائے گا تو بچے کو بولے گا یزید آ گیا، اور جب آپ چھٹی میں لینے کے لیے جائیں گے تو کہیں گے یزید کا ابا آ گیا۔ ہاں تو پھر یہ مذاق تو آپ کا بنے گا۔ تو آپ میرے بھائی حنیف قریشی صاحب آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ میرے جو جذبات ہیں، یہ تھوڑا جو غصہ ہے، یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی محبت کے لیے، ورنہ میرا آپ سے کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ نے جو بات کی ہے کہ میں نے طویل کرتا ہوں کہ ان کے اندر سے اللہ بول سکتا ہے، اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ درخت کا جوڑ کے اتنی بڑی آپ نے تعویل کر دی، مجھے بڑا عجیب لگا، لہذا میں نے ترتیب سے آپ کو یہ باتیں بتا دی ہیں کہ باجد بستامی کے اندر اللہ نہیں بول سکتا، ان کے اندر پیشاب اور پخانہ ہے، اور اللہ اس ایسے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے اندر پیشاب اور پخانہ ہو۔ بہرحال جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اور جنہوں نے میری یہ بات سنی ہے وہ اس کو شیئر کرائیں، آگے لوگوں کے علم میں اضافہ ہو۔ میں ایک ادنا سا آدمی ہوں، میں کوئی عالم تھوڑا ہی ہوں، لیکن پھر بھی اللہ پاک تبارک و تعالیٰ یہ زبان جو چلتی ہے، لوگ تو کہتے ہیں کہ پتہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا، تو یہ اتنی بڑی زبان جو 30-40 منٹ میں نے ہلائی ہے تو یہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہلا دی۔ اکٹھے ہو جاؤ میرے بھائی، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بولو میرے بھائی، ان کا ساتھ دو۔ آپ محمد رسول اللہ کو غمناک بنایا ہوا آپ لوگوں نے، ان کی زندگی کے بارے میں کیسے کفریات، آپ ایسے لوگوں کا دفاع کرتے ہو جو رسول اللہ کے خلاف چل رہے ہیں، ان کو ڈی گریڈ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے، انہوں نے کہا یا نہیں کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ کتابیں فارغ کرو، اور یہ جو چھاپ رہے ہیں ان پہ فتویٰ دو کہ ان کی بیویاں فارغ، ان کی پہلے بیویاں فارغ کرو۔ جب آپ بیویاں فارغ کرو گے نا، پھر ان کو شاید کوئی غیرت آئے۔ ایمان فارغ ہوتا ہے، ان کو ایمان کی ذرا ٹس پرواہ نہیں ہے، یہ کلمے پڑھے میں، اور جو خرافات جو گند ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ جس کا جو دل آتا ہے، جو بھی آتا ہے رسول اللہ کے لیے بھونکتا ہے۔ وہ خاتم حسین رضوی والا حساب کتاب، وہ کہہ رہے کہ جیڑا بھی آندا ہے وہ نبی تے ہی بھونکتا ہے۔ تو آپ ذرا تھوڑا سا خیال کریں، آپ لوگ ہمارے ممبروں پہ بڑے ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کی بات لوگ سنتے ہیں، تو آپ کی بات ایسی ہونی چاہیے جو اللہ کے رسول کے پہلو کو اونچا کرے، نہ کہ یزید بستامی کے علم کو یا یزید بستامی کے عمل کو، اس کی تعویل بھی نہ کرو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سام الحرمین کے اندر کہ آپ تعویل بھی نہیں کر سکتے جس شخص کی گستاخی ثابت ہو جائے۔ یہ تو ثابت ہے، یہ تو اللہ اعلان کر رہا ہے، نہ اس کی زبان پھسلی، نہ اس کا کوئی دماغی توازن خراب ہے، اس کے اندر اللہ تو بول نہیں سکتا، یہ تو چھوڑ دو، یہ اس نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ 261 ہجری میں یہ شخص فوت ہو رہا ہے، اور یہ اس طرح کی چھڑلے چھوڑ رہا ہے اور اپنے اندر اللہ کو داخل کر رہا ہے، یہ تو ہے ہی جھوٹ، یہ تو فالوور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھیر رہا ہے اپنی طرف۔
نبی کے فالوور جو نبی کو چاہنے والے ان کو اپنی طرف قائر کر رہا ہے اور ان کو اپنی جوتیاں سیدھی کروانے کے لیے یہ عمل کر رہا ہے. یہ تو صاف ثابت ہو گیا کیونکہ اندر تو اس کے اللہ بول ہی نہیں سکتا تھا نا. یہ تو ہوا جھوٹ. اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جس دور میں یہ شخص فوت ہوا ہے نا، مرا ہے، اس دور میں حضرت امام مسلم ابو الحسین حجاج القشیری جنہوں نے اپنی کنیت حسینی رکھی ہے، وہ اس وقت دار ارقم میں بیٹھ کے حدیثیں لکھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اور وہ بتا رہا تھا کہ لوگوں، سب سے پہلے جو لباس دنیا میں اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنا، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس پہنایا جائے گا، اور قیامت والے دن شفاعت کا جھنڈا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. وہ رسول اللہ کی شان میں شانیں لکھ رہا ہے، اور یہ جناب جو نا یہ اپنی چھڑلے لوگوں کو گھیر کے بنا رہا ہے. بولا او میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے اونچا، او میری شان بلند، سارے نبی میرے جھنڈے تھلے ہون گے، او میں انج کیتا، میں انج کوتا، میں جنت دوزخ تک دا سفر کیتا، میں بھی معراج کیتی. اے ہوئے یہ تو جٹ بنا ہوا ہے، نوری نت بنا ہوا ہے، مولا جٹ بنا ہوا ہے، نوری نت بنا ہوا ہے. یہ تو ایک قسم کا بھائی تکبر ہے. اور وہ دیکھو امام مسلم جن کو اس دور میں انہوں نے نوٹس لکھ رہے تھے، نوٹس، اور آج دیکھ لو ان کی کتاب کو جو عروج اللہ پاک نے دیا ہے، اتنی عزت تو ان کو اس زمانے میں نہیں مل. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بنے. یہ بابے نہیں ہیں، یہ بزرگ نہیں سمجھ میں آتے آپ کو. وہ بزرگ سمجھ میں آتے ہیں جو رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اور آپ کی آنکھوں پہ پٹی بند گئی، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ یزید کنیت والا ہے، اور سامنے کفر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ خیالی پلاؤں میں مکالمے بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد بھی آپ جو ہے فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، نہ چھاپنے والوں پر، نہ چھپائی کرنے والوں، نہ پڑھنے والوں پر، اور نہ ان پر جنہوں نے بیان کی ہو. یہاں پر تو لوگ ویڈیو میں بول کے مکر جاتے ہیں. تو ہم کیسے یقین کریں کہ اس زمانے میں بھی لوگوں نے کہا ہی ہوگا؟ اس زمانے میں لوگ باز نہیں آتے. وہ کہتے دنیا سے محبت کرنے والا عورت اور آخرت سے محبت کرنے والے ہجڑے، اور جو رب سے محبت کرے وہ مرد. استغفر اللہ. آخرت سے محبت تو صحابہ کرام، انبیاء کرام نے ڈالی ہے ہمارے دلوں میں. تو انبیاء کرام معاذ اللہ ہجڑے ہو گئے، صحابہ کرام ہجڑے ہو گئے. یہ کتنا بڑا کفر ہے، یہ گستاخی ہے. حکمرانی صاحب نے کی ہے، لیکن ان کو جوتیاں سیدھی کی جا رہی ہیں، ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگ رہا، اور آپ لوگ لگائے جا رہے ہیں ساری کی ساری کہانیاں. بہرحال جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. یہ بس اتنا ہی بہت ہے کہ میں آگے بول تو بہت کچھ سکتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اور مزید آپ سے بات کروں. تو آپ خدا کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے لوگوں میں ایک اچھی بات بتائیں، اور ان بزرگوں سے اعلان برات کریں جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اور ان کتابوں سے اعلان برات کریں. ٹھیک ہے، بزرگ چلے گئے، ہمارا ان سے معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہمیں نہیں پتہ انہوں نے کہیں یا نہیں کہیں، لیکن جو بزرگ کی جو فضیلت ہے وہ تو کتابوں سے مل رہی ہے نا. تو جب کتابیں فارغ تو پھر بزرگ بھی فارغ. جب کتابیں یہ پڑھی نہیں جا سکتی، ان میں گستاخانہ معاملے ہیں. جب تورات نہیں پڑھی جا سکتی، انجیل نہیں پڑھی جا سکتی، زبور نہیں پڑھی جا سکتی، اسی طرح یہ کتابیں بھی نہیں پڑھی، کیونکہ ان کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے. آپ لوگ خود کہہ رہے ہیں خرافات داخل ہو چکی ہیں، کفر داخل ہو چکے ہیں. تو ایسے کفروں کو گھر میں رکھ کے اپنے ایمان فارغ کریں. جزاک اللہ. اپنی بیویاں بچائیں. السلام علیکم.